الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کی نشست سے ہم استقامت کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور یہ بیان آئندہ نشست تک جاری رہے گا۔ استقامت اور دوام، مداومت عمل، یہ دو بنیادی ایسے وصف ہیں، ایسی عادتیں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، انتہائی مطلوب ہیں اور انتہائی مشکل ہیں۔ دوام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کام ایک بار شروع کرنے کے بعد اس پر پابندی کرنا، یہ دوام کہلاتا ہے۔ مداومت عمل، کوئی کام ایک بار اگر شروع کر دیا جائے، چھوٹا سا کام ہو، تو وہ پوری استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ وہ ہمیشہ کیا جاتا رہے، یہ دوام کہلاتا ہے۔ اس کو اگر مثال سے سمجھنا ہو، انسان نے ایک معمول بنایا کہ میں روز گھر سے نکلتے ہوئے 10 روپے کسی کو دوں گا۔ وہ انسان، میں اور آپ اس میں شریک ہیں، جو ایک سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں دیتا ہو، اس کے لیے 360 دن روزانہ 10 روپے نکالنا مشکل ہوگا۔ ایک وقت میں ایک کیش ایک موقع پر لے لیں اکٹھے، لیکن کہیں کہ روزانہ دے، مشکل ہوگا۔ یہ پیسوں کی بات تھی۔ رمضان میں عبادت کا ذوق ہر ایک میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض نہیں ہو پاتا تو 27ویں شب سب مسجد میں ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اور پوری رات بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو رمضان میں سوتا ہی نہیں ہے، رات میں، دن میں سوتے ہیں۔ تو رات کی عبادت کا کسی نہ کسی طرح، کسی کو 1 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو 2 دن، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تراویح جماعت سے، نماز عشاء جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، وہ خود ایک جگہ صلاۃ اللیل کا حق رکھتی ہے، مفہوم رکھتی ہے، اور اس کا ثواب وہی ہوتا ہے کہ جو پوری رات عبادت کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکامات موجود ہیں، لیکن
یہ کہا جائے کہ وہ 360 دن یہ رکھا جائے کہ پوری رات جاگنے کے بجائے 15 منٹ فجر کی اذان سے پہلے جاگ جائے آدمی، مشکل ہوگا۔ جاگ جائیں گے ہم، کبھی شب برات کو جاگ گئے، کبھی رمضان میں 27ویں شب کو جاگ گئے، کبھی کوئی اور شب آئی، کوئی اور مسئلہ آیا، کوئی مشکل ایسی پیش آئی کہ انسان کی نیند ہی اڑ گئی، اس نے اپنے رب کے حضور حاضری کا موقع ہو گیا، یہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ مصیبت اور مشکل کے وقت جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہ بھی رب کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑی سی تکلیف دے کر زیادہ اپنے دربار میں بلا لیا۔ لیکن پابندی کرنا، یہ دوام اور مداومت عمل کہلاتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ایک تو یہ مشکل ہے، دوسرا وہ جس کی کا ذکر آج کی روایت میں آتا ہے، استقامت، یعنی کوئی کام ایک بار کہہ دیا، کوئی عزم ایک بار کر لیا، کوئی وعدہ ایک بار زبان سے ادا ہو گیا تو اس کو زندگی بھر نبھانا، یہ استقامت، مکمل پابندی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ استقامت قائم ہونے سے، پابندی کے ساتھ کھڑے ہو جانا کسی مسئلے کو لے کر، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی بات بیان کی ہے اور اس کا مقام بیان کیا ہے، اور مقام بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ تمہید اٹھائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات کیسے ایک لفظ میں، جملے میں نہیں، ایک لفظ میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے ایک صحابی ہیں، ابو عمر نام ہے، یا ابو عمر نے پوچھا یا ابو عمرہ، سفیان بن عبداللہ نے پوچھا کہ میں نے، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، ایسی بات بتا دیجئے اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ سے پوچھنے کے بعد پھر آپ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں، کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کسی اور دربار میں مجھے جا کے پوچھنا نہ پڑے۔ اسلام کا تعارف ایسا کرا دیجئے، بس مکمل ہو جائے بات۔ اب پوچھنے والا بھی کیا بات پوچھ رہا ہے، لیکن پوچھ کس سے رہا ہے، اور پھر بتانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی بیان کی قدرت، بلاغت اور فصاحت کی قوت اگر یکجا کر لی جائے تو اس سے بڑا جملہ نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ نے کہا دو لفظ، قل، آپ نے کہا یہ کہو، آمنت باللہ، کہنے کا کام ایک ہے، دو باتیں کہیں آپ نے، دو لفظ کہے، ایک کہنے کا ہے، ایک کرنے کا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ اس ایک لفظ میں اللہ پر ایمان لایا میں پورا اسلام موجود ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ تو کیا صرف اللہ کو ایک ماننے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، تو کیا خاتم النبیین ماننے سے اسلام مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ آخرت پہ یقین رکھنا، تو کیا آخرت پہ یقین رکھنے سے ایمان مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تمام ماضی میں گزرنے والے انبیاء اور رسل پر ایمان رکھنا، چاہے ہمیں ان کا کچھ علم ہے چاہے ان کا کچھ علم نہ ہو، تمام ماضی میں گزرنے والی کتابوں پر یقین رکھنا، چاہے ہم نے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یا ان کی اصل شکل موجود ہو نہ ہو، تمام ماضی میں اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کو اجمال کے طور پر بغیر تفصیل کے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کو تسلیم کرنا، یہ تمام کا تمام ایمان ہے۔ یہ آمنت باللہ کا حصہ ہے۔ اگر یہ آمنت باللہ کا حصہ ہے تو یہ ساری تفصیل جاننا یہ آمنت باللہ ہے۔ ایک لفظ ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ نہیں ہے، جملہ کم از کم دو لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تو آمنت باللہ، آمنت باللہ کو ٹیکنیکلی جملہ کہیں گے، وہ گرامیٹیکلی میں بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک لفظ ہے آمنت باللہ۔ پوری دنیا اس میں، عمل ایمان کی دنیا پوری اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمودی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک کام میں نے عرض کیا تھا کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ ثم استقم، استقامت، پھر اس پہ جم جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر کوئی ہلائے، کوئی قوت بھی ہلائے تو تمہارے قدم میں ہلکا سا تزلزل بھی نہ آئے۔
ہلکا سا اس میں لغزش نہ آئے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک طرف ایمان لے آؤ اور پھر دوسری طرف اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ایک بار کہہ دی منہ سے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا تو پھر ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی بلکہ ذمہ داری بڑھ گئی، اور وہ ذمہ داری یہ بڑھی ہے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے استقامت کہ ایک بات کہنے کے بعد اس بات پر پوری یقین کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ کوشش کی جائے، عمل کیا جائے۔ اور پھر وہ ایک پرانا سوال ہمیشہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہم تو کمزور ہیں، پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، فلاں اور فلاں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ پورے دین کو پوری طرح، پورے یقین کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اپنے دل و جان میں بٹھانے کے بعد پورے دین پر عمل کرنے کا ارادہ کرو، اور پھر اس ارادے میں جہاں کوتاہی آئے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، استغفار کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ لیکن توبہ اور استغفار کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کی ادائیگی کرنی ہو اور وہ ادائیگی کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، پہلے دن سے ارادہ ہو کہ یہ شریف آدمی ہے، ذرا سا روئیں دھوئیں گے تو معاف کر دے گا، تو اس سے پیسے لے لو، اور پھر کچھ وقت گزر جائے گا تو پھر جا کے پیر پکڑ لیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، معاف کر دو۔ یہ مفہوم نہیں ہوتا۔ لینے کے وقت دینے کا ارادہ ہو، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو استقامت کا مفہوم یہاں پہ یہ ہے کہ جب ایمان لانے کا اعلان کیا، جب کہا کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، تو اس وقت عمل کرنے کا ارادہ ہو، پورا ارادہ ہو، اور پھر وہ ارادے کی تکمیل کے لیے کوشش ہو، اور اس کوشش میں کہیں کوئی کمی ہو، کہیں کوتاہی ہو، کہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری نالائقی کی وجہ سے اگر کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر اس میں اللہ سے استغفار کیا جائے اور دعا کی جائے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ اس لیے کہ اگر انسان بالفرض اللہ کے بتائے ہوئے سارے احکامات پورے کر لیتا ہے تب بھی اس کو استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی ہم نے صرف ظاہری شکل پوری کی ہے، اس کی جو روح تھی اس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ نماز ہم نے، اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھ لی، کیا نماز میں واقعی وہ کیفیت موجود تھی جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے؟ وہ جو 2 رکعت ہم نے اللہ کے سامنے ابھی دوگانا ادا کرنا ہے، کیا وہ ہم میں سے ہر شخص اس کیفیت میں ادا کر سکتا ہے کہ ایک لمحے کو اللہ کے علاوہ کسی کا خیال ذہن میں پیدا نہ ہو؟ ایک لمحے کو انسان کا ذہن نماز سے ہٹ کر کہیں اور کسی اور طرف منتقل نہ ہو؟ تو یہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس قابل نماز ہوگی کہ ہمیں اس پہ 1000 بار استغفار کرنا پڑے گا، 1000 بار اللہ سے معافی مانگنی ہوگی کہ یا رب تو نے حکم دیا تھا، حکم کی تعمیل کی توفیق بھی دی، ہم مسجد میں آ بھی گئے، تیرے حضور سجدہ ریز بھی ہو گئے، لیکن حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت بھی ہم وقت ہے جلدی سے پیش کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل۔ آنکھیں کھول دینے والا قول ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسان اس جملے کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا ہے اپنے اوپر طاری کر لے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کسی شخص کو زندگی بھر نیند آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قاربو، پورے اعتدال کے ساتھ اور ہر طرح کے غلو اور مبالغے سے اور ہر طرح کی افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے دین پر قائم رہو۔ وَسَدِّدُوا، اور وہ راستہ اختیار کرو جو سیدھا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور جو دین پر بنیادی طور پر یعنی استقامت کا راستہ ہے، یعنی کامیابی کے ساتھ اس پر جمے رہو۔ اور وَعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مخاطب ہیں؟ قیامت تک آنے والے ہر ولی کو، ہر نیک شخص کو، ہر صدیق اور شہید کو، ہر اللہ کے نیک آدمی کو اور ہم جیسے گناہگار کو، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ کے صحابی نے سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا، قالو،
صحابہ کا مجمع تھا، انہوں نے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو عمل کی بنیاد پر جنت مل سکے؟ سنیے اور غور کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واضح سوال کے جواب میں اس کیا واضح جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ولا انا۔ اللہ کا دربار سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت اور قوت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے دربار میں کس جلالت کے ساتھ قیامت کے دن جلوہ افروز ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ بھی نہیں جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ رحمتا منہ وفضل، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اچھی طرح ڈھانپ نہیں لے گی اور اس کا فضل مجھ پر نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں اور اس کی جاگیر میں حاضر ہونے کا اور داخل ہونے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے سوائے اس کی اجازت کے۔ ایک شخص دربان ہے، برسوں اس کے دروازے پہ کھڑا ہے، 50 سال نوکری کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اندر ایک جھونپڑا دے دو۔ کیوں دے بھائی؟ نوکری کی تنخواہ ملی، گھر جاؤ۔ حق بنتا ہے چوکیدار کا، حق بنتا ہے کسی خان سامہ کا کہ میں نے 50 سال 40 سال تمہیں طرح طرح کے کھانے کھلائے، کھانے کھلائے، تم نے بھی کھائے، پیسے لیے، جاؤ۔ بلکہ تمہیں جو ہم نے اعزاز دیا کہ شاہی باورچی بنا دیا، شاہی دربان بنا دیا، شاہی چوکیدار بنا دیا، یا اور بڑا عہدہ کہہ لیں، مینیجر بنا دیا، ڈائریکٹر بنا دیا، ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، تو یہ بھی تو اعزاز دیا اللہ نے، بادشاہ نے۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے شخص کے کسی چھوٹے سے دنیاوی اعتبار سے کیا اوقات ہے ان اداروں کی؟ کسی ادارے کا اگر کوئی شخص چند دن کے لیے ملازمت کر لیتے سی وی میں نام آ جاتا ہے، فلاں ادارے میں بھی کام کیا ہے، اور دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں اچھا وہاں بھی کام کر کے آیا، کوئی صلاحیت ہوگی، مہینے 2 مہینے کام کیا ہے انہوں نے، ورنہ تو پہلے دن ہی بھگا دیتے۔ تو اللہ کے دربار میں جس نے روٹیاں لگائی ہوں یا بڑے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کی سی وی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کا احسان ہوگا، انعام ہوگا جو رحمت کی صورت میں مجھے ڈھانپ لے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، عمل کی بنیاد پہ نہیں جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھنے والے ہم جیسے لوگ جو اللہ کی توفیق سے کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور 2-4 آنے اور 2-4 ٹکے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کو دے دیے، اللہ کے گھر پہ لگا دیے، ان میں سے اگر کوئی اس پہ اتراتا ہے تو اس کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح حقیقت اور اس حقیقت کے اندر چھپے ہوئے راز جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔